ہو گئے ہیں سبھی بند دوزخ کے در قید شیطان ہے ماہ رمضان میں۔ ڈی ڈی اردو کی خاص پیشکشان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شازیہ۔ اللہ 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 اللہ۔ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ماہ رمضان جاری ہے اور آج ماہ رمضان کا 12واں روزہ ہے۔ 12 رمضان کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام پر آسمانی صحیفہ زبور نازل کیا گیا اور 12ویں رمضان کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے درمیان اخوت کا رشتہ بھی قائم کیا تھا۔ تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث شریف میں قرآنی آیت کی تفصیلات بتائی گئی ہے تاکہ ہمیں تمام باتیں جاننے میں آسانی ہو اور ہم ان پر آسانی سے عمل کر سکیں۔ تو آئیے مفتی شمون قاسمی صاحب سے جانتے ہیں کہ حدیث شریف میں عبادت کے حوالے سے کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرماتے ہیں حضرت انس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی عبادات اور ادرس میں جو دیگر میں فرق ہے، امتیاز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بڑا واضح اس کی طرف ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کا جو مقصد ہے وہ انسان کو تکلیف دینا نہیں۔ جیسے دیگر جو
مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بہت ساری تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی روحانیت جیسی زندگی وہ اختیار کرتے ہیں۔ کہیں بہت سارے لوگ ایسے اس طرح سے عبادت کرتے ہیں کہ وہ الٹے کنویں میں لٹک جاتے ہیں، یا بہت سارے ایسے جانور جو ہوتے ہیں وہ انہیں کاٹتے ہیں، نقصان دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عبادت اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو یا نقصان سے دوچار ہو۔ اس امتیاز کو قائم کرنے کے لیے اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان تمام چیزوں کی ہدایت دے کے بھیجا کہ میں تو تمہاری فرما برداری دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس کی فرما برداری یہ ہے کہ ان جو حدود مقرر ہیں ان حدود کی اطاعت کی جائے، ان کی پابندی کی جائے، اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو جسمانی طور سے بھوکے رکھنا یا اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو جوڑنا کہ اس سے ہمارا مالک راضی ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے اوپر یہ نہیں کہنا چاہتے کہ وہ نہ اس پہ کوئی تنقید نہیں ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ تم اپنے مالک کی عبادت اپنے جسم کو تکلیف دیے بغیر کر سکتے ہو۔ اسی لیے سحری کا جو کنسپٹ ہے اور افطار کا جو کنسپٹ ہے اسلام میں، وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، روزے داروں کو، انسانوں کو ایک اچھے انسان بننے کی طرف ترغیب دیتا ہے، اور یہ انہیں ایک راستہ دکھاتا ہے کہ تمہاری لائف کیسی ہونی چاہیے۔ ایک بہتر لائف کے لیے، ایک بہتر زندگی کے لیے آپ کو روزے کا اگر 100% اگر آپ اس کے احکامات کو اور اس کے اوپر عمل کریں گے تو مجھے قوی امید ہے کہ معاشرے کے اندر چینجز آئیں گے، تبدیلیاں آئیں گی، اور تبدیلیاں اس طرح آئیں گی کہ ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک ماحول تیار ہوگا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے آیا ہے، اس کی ہمیں ایک ایک منٹ کی، ایک ایک لمحے کی، ایک ایک سیکنڈ کی ہمیں اس کی قیمت معلوم ہونی چاہیے اور اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں تمام پریشانیوں سے بچا کر کے راحتوں کی طرف ہمیں گامزن کرتا ہے، اور ہمیں اپنی راحت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب میں عقیدت و احترام کا رنگ سب سے زیادہ غالب ہے، اور اس مشترکہ کلچر کی دوسری مثال کہیں نہیں ملتی۔ اسی کلچر کی ایک شناخت ہیں چندربھان خیال صاحب، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا بہترین رہنما کہا ہے، اور پوری انسانیت کو ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی نصیحت کی ہے۔ جو بات رسول اللہ نے ہم سے کہہ دی ہے، ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ جو پیغام آپ نے دیا ہے، ان کی زندگی جو ہے، ان کی جو حیات ہے، ان کی سیرت ہے، سیرت مبارک، اسی پر ہم عمل کریں تو ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ وہی آپ کی زندگی جو ہے وہی اسلام ہے، اور اسلام ہی آپ کی زندگی ہے۔ تو ہمیں ان سے زیادہ نہیں، ان کے 2-4 ارشادات جو ہیں انہی پر اگر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی سنور جائے۔ میں تو اس میں یقین رکھتا ہوں۔ بہت سا انہوں نے تو زندگی جس طرح سے آپ کی زندگی گزری ہے وہ تو خیر دنیا جانتی ہے، اتنی تکلیفوں سے، کن آزمائشوں سے گزری ہے، کن کن دقتوں سے، کیسے کیسے حالات سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے، اور ایک دنیا کو ایک کہنا چاہیے کہ مثال قائم کی ہے، انہوں نے ایک مکمل انسان مثال قائم کی ہے۔ ایسا انسان کہاں دنیا میں پیدا ہوتا، اب نہیں ہوگا پیدا۔ ایسا شخص اب اس دنیا میں شاید ہی پیدا ہو، بس وہ تنہا شخص تھے جو دنیا میں آئے اور دنیا کو ایک راستہ دکھا کے چلے گئے۔ تو اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ آپ اور ہم اگر ان کے راستوں پر چلیں، 2-4 باتیں اگر ہم اپنی زندگی میں اتار لیں تو ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ سب کچھ تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہو پائے گا، کمزور لوگ ہیں ہم، کمزور انسان ہیں، بہت سی خرابیاں ہمارے اندر ہیں، بہت سی برائیاں ہم لے کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن کچھ اچھائیاں اگر ہم ان سے آپ سے سیکھ لیں، رسول اللہ کے جو ارشادات ہیں، جو ان کا عمل ہے، ان پر تھوڑا بہت بھی اگر ہم عمل کریں
تو ہماری زندگی سنور جائے گی، یہ دنیا سنور جائے گی، ہماری دنیا سنور جائے گی اور ہمارے اطراف کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو پیغام رسول اللہ نے دیا ہے دنیا کے لیے، اس پر ہمیں صرف سوچنا نہیں چاہیے، دوسروں کو درس نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ ہم عمل کریں۔ ہم لوگ باتیں تو کرتے ہیں، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، ممبر پہ کھڑے ہو کے ہم اپدیش دینا تو سبھی جانتے ہیں، لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور یہی چیز ہے آج دنیا میں جتنی خرابیاں ہیں، آپ کے بعد بھی اتنی خرابیاں کیوں ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے سر۔ کیوں اتنا تشدد ہے، کیوں اتنی برائیاں ہیں، کیوں اتنی خرابیاں ہیں، جبکہ آپ نے تو ایک ایسی دنیا ہمیں دے دی، ایک ایسی تہذیب دے دی، ایک ایسا معاشرہ دے دیا کہ اب سب کچھ ہے، اس میں امن ہے، سکون ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے، دوستی ہے، مساوات ہے، سب کچھ ہے اس میں۔ اس کے باوجود ہم ابھی بھی وہی تفریق و تعصب کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہی بے چینی ہے، وہی اضطراب ہے، سب کچھ وہی جہالت آج بھی ہم لوگوں کے آس پاس ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم رسول اللہ کے پیغام کو جانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ عمل کی ضرورت ہے، اگر وہ کرنے لگیں تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ جو آپ نے 23 سال کے عرصے میں سب کچھ ٹھیک کر کے چلے گئے اپنی زندگی میں، آپ نے سب کچھ لوگوں کو سکھا کے گئے، سمجھا کے گئے، خود عمل کر کے دکھایا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے اپدیش نہیں دیا کسی کو کہ بھائی یہ کرو وہ کرو، خود کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو میں یہ کر رہا ہوں، آپ بھی کرو۔ اسی میں سکون ہے، اسی میں خوشحالی ہے، اسی میں ترقی ہے، اسی میں امن ہے، اسی میں ساری زندگی کی خوشیاں ہیں۔ وہ خود کر کے دکھاتے تھے، آپ نے دکھایا راستہ، خود عمل کیا ہے اور لوگوں نے اس پر چلنے کی کوشش کی ہے۔ ہم بھی چلیں تو اس میں کیا برائی ہے، اچھا ہی ہے۔ تو اصل چیز یہ رمضان کا یہی پیغام ہے۔ رمضان یہی سکھانے آتا ہے ہم کو کہ ہم اچھے انسان بنیں، اچھے دوست بنیں، اچھے شوہر بنیں، اچھی بیوی بنیں۔ یہی ساری چیزیں سکھایا ہے۔ اچھے انسان بننے کی جو باتیں جو ہیں نا، وہ سب رمضان سکھاتا ہے ہمیں، اور ہمیں صرف اس کو جاننا نہیں چاہیے بلکہ اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپا، رمضان کے بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، تو آپ اس موقع پر کن کن باتوں کی نصیحت کریں گی؟ تو نماز کے بارے میں ایک بات میں بتانا یہاں چاہ رہی تھی کہ نماز آپ جانتے ہیں کہ معراج میں فرض ہوئی تھی، تو معراج میں جو نماز فرض ہوئی تھی وہ 50 رکعت نماز فرض ہوئی تھی، 50 بار نماز فرض 50 بار نماز فرض ہوئی تھی۔ تو وہاں معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انبیاء سے ملاقات کی تھی، تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہاری امت 50 بار نماز نہیں پڑھ پائے گی، تم جاؤ اس میں تخفیف کرو اور خدا کے پاس خدا سے اس کو کم کرواؤ۔ تو کئی بار آپ گئے تو آپ کو 5 بار کی نماز فرض ہوئی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ ہم فارمل نماز 50 وقت نہیں پڑھ سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ 5 وقت ہمیں فارمل نماز کرنا ہے جیسے ہم نماز کرتے ہیں، اور باقی وقت میں ہم کو انفارمل نماز کرنی ہے۔ یعنی نماز کا مطلب ہے خدا کی یاد، خدا کا ذکر کرنا، خدا کی سے محبت، خدا سے خشیت، یہ سب ہمارے دماغ میں یہ سب یاد رہے ہمیں، کہ خدا کے انعامات ہمیں یاد رہیں، خدا نے ہمیں کیا کیا دیا ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، خدا کو ہم یاد کریں، خدا سے محبت کریں۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ انفارمل نماز میں آئے گی۔ تو ہمارا سارا وقت جو ہے، خاص طور پر لیڈیز کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا بہت ٹائم گھر کے انتظام میں گزر جاتا ہے، تو ان کو بھی اس میں بہت زیادہ ان کو انسینٹیو ملے گا۔ حضرت امیر خسرو ہندوستان کی میڈیول ہسٹری میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت کے ایمبیسڈر مانے جاتے ہیں۔
महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आस्थाने पर आप किस तरह याद किए जाते हैं, आइए जानते हैं सूफ़ी अजमल निज़ामी साहब से। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी शख्सियत है जिनको कलम बंद करना या उनकी पूरी पर्सनैलिटी को लिख पाना तकरीबन नामुमकिन है। एक मल्टी डायनामिक पर्सनैलिटी थे आप, राइटर, हिस्टोरियन, आर्मी मैन, कोर्टियर, नोबल, फिर एक अच्छे मुरीद और एक खानकाह को रन करने वाले एक अच्छे गाइड रहे हैं लोगों के तसव्वुफ राह तसव्वुफ में चलाने के लिए। उनको गाइड करने के लिए आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन कुछ आशार मेरे दिल के भी नज़दीक हैं, वो मैं पेश करता हूँ। दिल्ली देश सुहावनो सो जहाँ बसे दिलदार, खुसरो ऐसे देश पर तन मन दी जोवार। हज़रत अमीर खुसरो दिल्ली के बारे में बताते हैं कि मेरा जो शेख है, मेरे जो पीर हैं, वो दिल्ली में रहते हैं और उस ज़मीन पर मैं अपना तन और मन वार देता हूँ। हज़रत अमीर खुसरो की शख्सियत ऐसी है कि जो एक बहुत ही छोटी उम्र से 9 उम्र से आपके पर्दा फरमाने तक, यानी कि इस दुनिया से रुखसत होने तक, आप जो है सारी उम्र नई से नई चीज़ें करते रहे हैं। आपकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा डायनेमिक रही है कि 13 बादशाहों क्या आप नोबल कोर्टियर रहे हैं। कुछ किताबों में कुछ किताबों में लिखा है कि 7 कोर्ट्स में आपने सर्विसेज दी है, जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का भी नाम है, उसके बाद कई सुल्तानों का नाम है। हज़रत अमीर खुसरो की जो शुरुआत है वो इस तरह होती है कि 9 साल की आपकी उम्र थी, अपने नाना के साथ आप हुजूर महबूब इलाही की खानका में आए और खानका के बाहर बैठ गए और फरमाया कि अगर वाकई में ये पीर कामिल सूफ़ी कामिल है तो मेरे दिल की बात सुन लेंगे। क्योंकि दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कश्फुल महजूब में पहले लिख चुके हैं कि सूफ़ी और दिखावे वाले सूफ़ी कई सौ सालों से मौजूद थे। तो वही कुछ बातें हज़रत अमीर खुसरो के जहन पर भी गालिब थी। तो आपने 4 लाइन में एक फ़ारसी का अशार अपने दिल में पढ़ा। तुआ साए के बर एहवान कसरत, कबूतर गर नशीन अज बाज गर्दत, गरीब मुस्तमंद बर्द आमद भी आयद अंदरू या बाज गर्दत। आपने ये दिल में अशार सोचे और कहा कि अगर ये पीर कामिल है, सच्चे सूफ़ी हैं, तो मेरी बात सुन लेंगे, सवाल का जवाब मिल जाएगा। थोड़ी ही देर में एक छोटा बच्चा जिनका नाम ख्वाजा मुबशर साहब है, उनका मज़ार भी हज़रत अमीर खुसरो की मज़ार के पास ही है, वो आए और उन्होंने पूरे उसी 4 लाइन्स के अंदर ही हज़रत अमीर खुसरो के सवाल का जवाब दिया कि बेआयद अंदरू या मर्द हकीकत, कि बेआयद अंदरू या मर्द हकीकत के यक नफस हमराज गर्दत, अगर अब लबू मर्द नादा अज़ारा है कि आबाज गर्दत। कि अगर तुम मर्द हकीकत हो और सच में वही हो जो तुम कह रहे हो, तो आओ मेरे सीने से लग जाओ और मेरे राजदार हो जाओ, और अगर तुम ऐसी कोई किस्से कहानियाँ कहने वाले हो तो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। तो जब ये सवाल सुना तो समझ गए कि ये कोई ऐसे वैसे सूफ़ी या पीर नहीं है, ये पीर कामिल है जिन्होंने मेरे दिल के सवाल का जवाब मुझ तक भिजवाया। मैंने तो बातिन में सोचा, दिल में सोचा, और ज़ाहिरी में इन्होंने जवाब दिया। आप गए और हुजूर महबूब इलाही की बैत की 9 साल की उम्र में, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फिर ख़ुद ख्वाहिश ज़ाहिर की, क्या खुसरो, सुना है तुम बहुत कुछ कहते हो, आज के लिए क्या कहोगे। तो फिर आपने खड़ी बोली का हिंदवी ज़बान के कुछ मिसरे कहे। आज रंग है हेमा रंग हरी, मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, जित देखो मोहे संग है। और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं, इतिहासकार लिखते हैं कि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ारसी के 2 लाइन का एक कपलेट कहा, जिसमें आप फरमाते हैं, रमज़ान में बहुत से बुज़ुर्ग अपने ईमानी जज्बे की वजह से रोज़ा रखने की ज़िद करते हैं।
لیکن ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. تو آئیے ہم حکیم عارف زیدی صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں. دیکھیے بزرگوں کا جہاں تک تعلق ہے ظاہر سی بات ہے کہ ان کو تو خود ہی اپنی ڈائٹ کا اور تمام چیزوں کا بزرگ خیال رکھتے ہیں کہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں. اب جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جی ایسا کھانا جو بہت ہی مرچ مسالے والے ہیں، جو دیر سے ہضم ہونے والی غذائیں ہیں، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے بزرگ اس سے پرہیز کرتے ہیں. اسی طرح سے فزیکل ایکٹیویٹیز جس کو ہم بات کر رہے ہیں، تو فزیکل ایکٹیویٹیز میں ظاہر ہے بزرگ اتنی فزیکل ایکٹیویٹی میں نہیں شامل ہوتے جتنے جو ہے جوان لوگ شامل ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کا بھی میں یہ کہوں گا کہ ان کا بیلنس ڈائٹ ہو، مطلب اس میں کھانے کے اندر جیسے ہم ابھی ذکر کر چکے تمام چیزیں ہوں، مطلب دال بھی ہے، سبزی بھی ہے، دہی بھی ہے، اور جو ہے رائس بھی ہے، ساری چیزیں ہوں. اور جو ہے کہنا چاہیے کہ جو ایٹماسفیئر ہے موسم کے اعتبار سے ان کی باڈی کے لیے سویٹیبل کہنا چاہیے. نہ تو ان کو زیادہ سردی پسند ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ گرم ان کے لیے صحیح رہتا ہے. تو ایسے اس میں جو ہے بزرگ روزہ رکھ سکیں گے. اور جو ہے اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ڈیفیکلٹی ہے تو ظاہر ہے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ان کو. آپا، اب ہم اپنے پروگرام کے نعت اور حمد کے سیگمنٹ تک پہنچ گئے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں ایک حمد. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے. محروم تماشا کو پھر دید بینا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. پیدا دل ویرا میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. رفعت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا
हमारी इस ख़ास पेशकश शान रमज़ान में फ़िलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमारी इस ख़ास पेशकश पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। फ़िलहाल हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली है होली है कंज शकर के राज दुलारे, हम सब मांगे नेकाज रंग रंग हैरी, रंग 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 हैरी, रंग 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 हैरी। हर रुख पे नूर की किरणें हैं, हर रुख पे नूर की किरणें हैं, हर शख्स रंगीला लगता है, महबूब ने पिचकारी मारी। होली के मुबारक मौके पर डीडी उर्दू की खास पेशकश देखिए महफिले रंगो निशाद, बरोज पीर दोपहर 2 बजे और रात